أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل التاسع في الربا الفصل التاسع نوی فصل فی الربا اس کے متعلق ربا کے متعلق ربا یعنی سود. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں خداوند عالم نے صاف لفظوں میں کہا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے لیکن ربا کو حرام قرار دیا ہے. ربا کے متعلق بہت سخت احادیث اسلام میں موجود ہیں. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں میں آپ کو تاکہ واضح ہو جائے کہ ربا حرام کیوں ہے. ایک غریب انسان نے ایک بستی میں، جہاں میں رمضان کے لیے گیا ہوا تھا تبلیغ کی غرض سے، ایک شخص نے 500 روپے قرض دیے تھے. کتنے؟ 500 روپے. کوئی بیچارہ غریب مجبور، کسی مجبوری میں اس نے قرض لیا ہوتا. اور ایسا تب لوگ پیسہ لیتے ہیں جب انہیں کوئی پیسہ نہیں دیتے، تبھی اس سود پہ پیسہ لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے. وہ 500 کے بدلے مزدوری کر کر کے وہ سامنے والے کو 900 روپے دے چکا تھا. 900 دینے کے باوجود بھی اس کے 500 اس کی گردن پہ ویسے کے ویسے باقی تھے. یہ تو سود کے ہیں. جو 900 دیے اس نے کس کے تھے؟ سود کے بھی، اصل نہیں ادا ہوا. یعنی کہہ دیا مطلب کہ 1000 لا پھر لے کے آؤ تبھی لوں گا ورنہ نہیں لوں گا. اب پتا چلا ہر مہینے کا سود 100 روپے ہے تو 100 روپے لا کے دے رہا ہے. ایسے کر کر کے کتنا دے چکا تھا وہ؟ 900. 500 روپے ابھی بھی اس کی گردن پر موجود. اسی لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ حرم الربا، کہ ربا کیا ہے؟ حرام ہے. ظاہر ہے ربا کیا ہے؟ کسی انسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا. صحیح ہے، اسی کو ربا کہتے ہیں. وَهُوَ مَعْلُومٌ التَّحْرِيمِ بِالضَّرُورَةِ. صحیح ہے. اور اس کی حرمت کا علم ہے بالضرورہ. بالضرورہ سے مراد ہے یا مولانا اس لیے کہ مسلمانوں میں سے کسی نے بھی اس کی حرمت سے انکار نہیں کیا ہے. کیوں مولانا محمد علی حسین صاحب؟ صحیح ہے نا؟ جی صحیح ہے. یعنی کسی نے اسے حرام نہیں جانا ہے. ارے کسی نے اس کو جو ہے حلال نہیں جانا ہے، بلکہ سب اس کی حرمت کے قائل ہیں، کیونکہ صراحتاً قرآن مجید میں موجود ہے حرم الربا، اور اللہ نے ربا کو حرام اسی لیے بالضرورہ کہا. اور یہ حرام کس نے کیا ہے؟ کہا من الشرع. کس نے؟ شارع نے، شریعت نے. ربا کو حرام شریعت نے کیا ہے. ربا ہے کیا؟ ربا کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ بَيْعُ أَحَدِ الْمِثْلَيْنِ بِآخَرٍ مَعَ زِيَادَةِ عَيْنِهِ كَبَيْعِ قَفِيزٍ بِقَفِيزَيْن. دیکھیے مولانا، ایک جیسی جنس کو ایک دوسرے سے لین دین کرنا زیادتی کے ساتھ. مثال کے طور پر ہم آپ کو 10 کلو گیہوں دے رہے ہیں، اس شرط کے ساتھ آپ مجھے 12 کلو واپس کریں گے. تو چونکہ گیہوں اور دوسرا بھی گیہوں ہے، دونوں ایک جیسی جنس ہے نا، تو یہ جو 2 کلو زیادہ ہے یہ کیا ہے؟ ربا ہے. یعنی جو مثلین ہو، ایک جیسی چیز ہو. 1000 دے کے آپ سے 1200 لیں، یہ 200 روپے کیا ہوا؟ ربا. چونکہ آپ سامنے سے بھی پیسہ دے رہے ہیں، میں بھی آپ کو پیسہ دے رہا ہوں، آپ ریٹرن بھی کیا دے رہے ہیں؟ پیسہ. ریٹرن میں آپ گیہوں دیں تب اگر کبھی زیادتی ہوتی ہے کوئی عرض نہیں. ریٹرن میں آپ چینی دیں کوئی مشکل نہیں.
جیسے 1000 ہم نے آپ کو دیے، 1000 کا اگر ہم دکان سے لینے جائیں گے تو پتا چل رہا ہے کہ ہمارے پاس 20 کلو چینی آئے گی 50 روپے کلو کے اعتبار سے. آپ نے کہا میں آپ کو 25 کلو چینی دوں گا، ٹھیک ہے. تو چونکہ اب یہ جنس کیا ہو گئی، بدل گئی. آئی سمجھ میں؟ تو یہاں کہہ رہے ہیں مولانا وَهُوَ بَيْعُ أَحَدِ الْمِثْلَيْنِ، صحیح ہے. مثلین میں یعنی دو ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کا بیچنا، بِآخَرٍ دوسرے سے، مع زیادت عینی، اس کے عین میں یعنی اس کی اصل میں زیادتی کے ساتھ. کبیع قفیز بقفیزین، قفیز کہتے ہیں مولانا پرانے زمانے میں ناپ و تول کا ایک آلہ تھا قفیز، اور اس ناپ و تول کے آلے کے لیے خصوصاً مصر وغیرہ میں کس سے ناپا جاتا تھا؟ قفیز سے. اور قفیز میں تقریباً 16 کلو آتا ہے. کتنا؟ 16 کے جی. لکھ لیں اس کو کہ یاد رہے گا. جیسے ایک قفیز گیہوں بیچے مولانا کس کے بدلے میں؟ 2 قفیز کے بدلے میں، تو یہ کیا ہوگا؟ ربا. او حکمیتن، یا کیا ہو؟ حکمی ہو، زیادہ ہو لیکن زیادہ عین میں زیادہ نہ ہو، حکم میں زیادہ ہو. مثال کے طور پر کبیع قفیز بقفیز نسیۃ، کہ میں تو آپ کو لا کے دے رہا ہوں نقد، میں نے خریدا، آپ نے لیا ادھار، آپ نے کہا 1 مہینے بعد پیسہ دوں گا. آئے سمجھ میں؟ لیکن 1 مہینے بعد پیسہ نہیں دیں گے، 1 مہینے بعد وہی گیہوں دیں گے. تو آپ جو مہینے بعد دے رہے ہیں اس کے اعتبار سے نقد کی قیمت کو کیا لگایا جائے گا؟ زیادہ. نقد کی قیمت کو زیادہ، یہ بھی ربا میں چلا جائے گا. کہہ رہے یہاں حکمی طور پر زیادتی ہے مولانا، چونکہ ادھار کا اور نقد کا دونوں کا ریٹ الگ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ہے نا. کبیع قفیزن، جیسے ایک قفیز کا بیچنا، بے قفیزن دوسرے قفیز سے، نسیئتن یعنی قرض کے طور پر. اور ربا کے صادق آنے کی 2 شرطیں ہیں مولانا. ربا کب ہوگا؟ وَشَرْطُهُ أَمْرَانِ، اور اس کے 2 باتیں ہیں، 2 شرطیں ہیں جن کی وجہ سے ربا صادق آتا ہے. پہلا ہے الاتحاد فی الجنس، جنس دونوں کی کیا ہو؟ ایک ہو. والکیل والوزن، اور دوسری چیز کہ وہ چیز جو لی اور بیچی جا رہی ہے وہ کیا ہو؟ کیل اور وزن والی ہو، عدد والی نہ ہو مولانا. جیسے 5 انڈے دے کے 6 انڈے لینا، چونکہ وہ تعداد کے اعتبار سے بکتا ہے تو وہ نہیں اس میں داخل ہوگا، لیکن جو وزن میں اور ناپ تول میں بکتی ہیں وہ اس میں داخل ہوں گی، شامل ہوں گی. وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمِثْلَيْنِ مُتَسَاوِيًا نَقْدًا، صحیح ہے. اگر نقد میں برابر کی چیزوں کا لین دین کیا جائے تو جائز ہے. جیسے میں آپ کو پنجاب کا گیہوں دوں 1 بورا 25 کے جی کا، آپ ہمیں کسی اور علاقے کا 25 کلو کا وہ دے دیں، اور یہ دونوں کس میں ہو؟ نقد میں ہو. کہا یہ ربا میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس کی یہ لین دین کیا ہوگی؟ جائز. ولا يجوز نسیتان، لیکن کیا ہے مولانا؟ لیکن نسیہ کے طور پر، قرض کے طور پر اس طرح کا عمل جائز نہیں ہے. کیوں مولانا؟ کہ ایک نقد ہو اور دوسرا کیا ہو؟
ادھار ہو، اس لیے کہ نقد کیا ہوتا ہے مولانا؟ حکم زائد میں ہوتا ہے. نقد کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ زائد میں ہوتی ہے، اور ادھار کی قیمت کم میں ہوتی. وَكُلُّ رِبَوِيٍّ. السلام علیکم. کہاں ہے رئیس صاحب؟ جی میرا فون کھو گیا تھا. ہو گیا تھا؟ جی کہاں کھو گئے؟ پتہ نہیں، کپڑوں کے نیچے چلا گیا تھا. نیٹ ورک کوریج بھی نہیں آ رہا تھا، فون بند ہو گیا. اچھا، مل گیا؟ جی وَكُلُّ رِبَوِيٍّ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِمُخَالِفِهِ نَقْدًا مُتَفَاضِلًا. ربوی سے مراد ہے مولانا ناپ تول کی جانے والی چیز. ہر ناپ تول کر کے بیچی جانے والی چیز یجوز بیعہ، اس کا بیچنا جائز ہے، بمخالفہ یعنی بغیر جنس ہی. جیسے مولانا آپ 1 کلو چینی بیچیں اور 1 کلو چینی کے بدلے میں 2 کلو گیہوں لے لیں، واضح؟ تو دونوں کی، اور متفاضلاً، متفاضلاً مانے کیا مراد ہوتا ہے مولانا؟ زیادہ. تو 1 کلو چینی ہے اور 2 کلو گیہوں ہے، 2 کلو گیہوں زیادہ ہے یا نہیں زیادہ ہے؟ کہا یہ جائز ہے. اور عام طور پر جو گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے مولانا، کھیت کھلیان والے ہوتے ہیں، وہ عام طور پر پیسہ نہیں دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ ان کے کھیت میں کیا بویا جا رہا ہے وہ دے دیتے ہیں لا کے. ٹھیک ہے، کسی کے گھر میں گیہوں ہوا ہے تو وہ گیہوں دے کے، اور اس کے بدلے میں اسے جو سامان چاہیے دکان سے لے جاتا ہے. یہ بھی ابھی دے رہا ہے اور وہ بھی ابھی دے رہا ہے، تو دونوں نقد ہو گئے نا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، وہ کیا ہے؟ جائز. وَنَسِيَّةً عَلَى كَرَاهِيَةٍ. اور ادھار کیا ہے مولانا؟ ادھار پہ دینا مکروہ ہے، کہ یہ تو ابھی جو ہے نقد دے رہا ہے. مثلا سامان اس نے ابھی 1 کلو چینی ابھی دی ہے، اس نے کہا 2 کلو گیہوں میں 1 مہینے بعد دے دوں گا آپ کو، تو یہ کیا ہے عمل؟ مکروہ ہے. وَكَذَا غَيْرِ الرِّبَوِي. کہا اسی طرح سے یہی حکم کس کا ہے مولانا؟ غیر ربوی کا ہے. غیر ربوی سے مراد کیا ہے مولانا؟ غیر ربوی سے مراد ہے کہ جو ناپی اور تولی نہ جاتی ہو. ٹھیک ہے، جیسے انڈا ہے، یہ بھی مکروہ ہو جائے گا مولانا، کہ میں تمہیں انڈا دے رہا ہوں 5 کا، کل کو جب ہماری مرغی دے گی تو 6 انڈے ہم تمہیں دے دیں گے. یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ ربا میں داخل ہو جائے گا. اور چونکہ نصیحتاً ہے تو نصیحتاً کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا. آئے سمجھ میں؟ کہ ابھی نہیں بعد میں دیں گے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ کذا غیر الربوی الا ان یکون احد العوضین من الاسمان. صحیح ہے، سوائے یہ کہ ان میں سے کسی ایک کی قیمت اسمان میں سے ہو، یعنی درہم و دینار میں سے ہو. تو اگر درہم و دینار میں سے ہے کہ میں آپ کو دے رہا ہوں سامان، آپ دیں گے درہم و دینار، تو یہ عمل مولانا کیا ہے؟ یہ مکروہ نہیں ہوگا. مثلا مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چینی دوں، 1 کلو چینی دی جس کی قیمت کتنی ہے؟ مثلا 50 روپے یا 1 درہم مان لیا.
کہا 1 مہینے بعد آپ دیں گے تو 1 مہینے بعد اس کی قیمت ہے 1.25 روپے مثال کے طور پر. تو کہا کہ آپ دے رہے ہیں جنس، وہ دے رہا ہے کیا؟ درہم و دینار، یعنی روپے اور پیسے. اس صورت میں اگر انسان نصیحتاً لین دین کر رہا ہے اور کچھ زیادہ لے رہا ہے تو بھی کوئی مکروہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. وقدر ربوی الا ان یکون، اب اس کو کیا کر دیا مولانا؟ مستثنا کر دیا، سوائے یہ کہ احد العوضین یعنی سمن یا مسمن. مولانا عوضین سے مراد کیا ہے؟ سمن یا مسمن. جو سامان بیچا جا رہا ہے وہ یا قیمت کس میں سے ہو؟ درہم و دینار میں سے ہو. درہم و دینار میں سے ہے تو وہ کرائیت بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. والشعیر والحنطۃ، صحیح ہے. شعیر کس کو کہتے ہیں؟ شعیر کہتے ہیں جو کو. ہنتا کس کو کہتے ہیں؟ گیہوں کو. والشعیر والحنطۃ جنس واحد ہنا، صحیح ہے. شعیر اور ہنتا کس میں سے ہیں؟ ایک جنس سے ہیں. ان کی جنس کیا ہے؟ ایک ہے. وَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ مَّعَ أَصْلِهِ، اسی طرح ہر وہ چیز جو اپنی اصل کے ساتھ ہو. کَالسِّمْسِم، سمسم یعنی تل، تل. والشیرج، تل کا تیل. تو تل کے تیل کو ہم بیچیں کس کے بدلے میں؟ تل کے بدلے میں. تو ایک جنس مانا جائے گا مولانا. تو اس میں جائز نہیں مولانا کہ 1 کلو ہم تل بیچیں آدھا کلو تیل کے ساتھ. نہیں، 1 کلو تیل بیچیں آدھا کلو سمسم کے ساتھ. آئی سمجھ میں؟ یہ بیچنا جائز نہیں ہوگا. وَكُلُّ فَرْعَيْنِ مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ، اور ہر دو چیز جن کی کیا ہو؟ اصل ایک ہو. كَالسَّمَنِ وَالزَّبْدِ، سمن کہیں گے مولانا گھی کو، زبد کہیں گے کس کو؟ مکھی کو. ارے مکھی کہہ رہا ہوں، مکھن کو. ایسا میں گھی و مکھن کیا ہے؟ ان کی اصل ایک ہے. والجید والردی، اچھا اور خراب کا ایک جنس ہے تب بھی ربا. واللحوم تختلف باختلاف الحیوان، لیکن گوشت جدا ہوتا ہے حیوانات کے اعتبار سے. مثال کے طور پر آپ دیں بکرے کا گوشت، ہم آپ کو دیں مثلا بھینس کا گوشت. ٹھیک ہے؟ دونوں میں کیا ہوگا؟ فرق پایا جائے گا. یہ جو اور گیہوں کی طرح نہیں ہے، تل اور تل کے تیل کی طرح سے نہیں. وَكَذَا الْأَدْهَانُ، اور اسی طرح سے سارے تیل. ادہان مولانا دہن کی جمع ہے. اگر وہ حیوان سے ہوں گے تب بھی وہ ان کا ایک دوسرے سے بیچنا جائز. جیسے آپ گائے کا گھی بیچ رہے ہیں کس سے مولانا؟ کسی اور دوسرے جانور کے گھی سے. کیا ہوگا؟ یہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آئے گا وَلَوْ كَانَ الشَّيْءُ جَزَافًا فِي بَلْدَةٍ وَمَوْزُونًا فِي أُخْرَى فَلِكُلِّ بَلَدٍ حُكْمُ نَفْسِهِ. جیسے یہ مسئلہ وہ آ رہا ہے کہ جس سے پہلے ایک بار اعتراض کیا تھا نا کسی نے ہمارے یہاں. ہم نے کہا جیسے کیلا کہیں پہ کیا ہے؟ تعداد کے اعتبار سے، کہیں وزن کے اعتبار سے. ٹھیک ہے؟
تو اس کا حکم کیا ہوگا اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ کل جانیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی